ان الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آج سے نمبر کے حساب سے سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3 اس حساب سے ہم ویڈیوز بنائیں گے، تاکہ اگر ہمارے کسی بھی بھائی سے کوئی ویڈیو رہ جائے اور وہ اپنا پچھلا کوئی سبق یاد کرنا چاہتا ہے، یا وہ آگے نکل گیا ہے اور کچھ قواعد یا قانون یا کچھ چیز پیچھے والی ویڈیوز کی وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو اسے پتہ ہو کہ کون سے نمبر پہ کون سا سبق ہے، تاکہ اس حساب سے وہ اپنے سبق کو یاد کر سکے اور سیکھ سکے۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرم اور حیا کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس عمر کے اس سٹیج کے اوپر بھی حیا کرتے رہے تو کل قبر میں اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت کی ندامت اور پچھتاوے اور افسوس کے بجائے آج انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے تو قرآن سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے بہت آسان ہے جو اسے سیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم باقاعدہ شروع کریں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا، لیکن ہم آج باقاعدہ نمبر کے حساب سے سبق نمبر 1، یہ ہمارا سبق نمبر 1 ہے جو الف سے لے کے یہاں تک چلے گا انشاءاللہ ذا تک۔ الف کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ الف، اس کو الف اس طرح کر کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو پڑھنا ہے الف ب ت ث جیم۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے کل یہ بتایا تھا کہ جب ہم ب ت اور ث پڑھیں گے تو ہمارا یہ جو منہ ہے، یہ جو ہونٹ ہیں، جیسے کہ انسان مسکراتا ہے اور مسکراتے ہوئے جو اس کا جس طرح یہ اس کی شکل بنتی ہے ہونٹوں کی، اگر وہ انداز ہمارا ہوگا تو عربی لہجے کے اندر ہماری ادائیگی ہوگی۔ ب ت، اور یہ جو 3 نقطے والی جو ثا ہے، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ زبان کا تھوڑا سا حصہ دانتوں کو لگ کے باہر کو آتا ہے، اور یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ جو ساؤنڈ ہے یہ سین کا ہے، سا نہیں کہنا بلکہ ث۔ اور جیم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جیم کہتے ہوئے ہماری جو جیم کہتے ہوئے ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ جیم جیم۔ اب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ اور یہ بھی ہاں ہے، یہ بھی ہاں ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں بڑا فرق ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے ایسے کر کے، یہ صرف میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، بعد میں ہم اسے پڑھیں گے۔ اور یہ جو ہے ابھی میں پڑھ نہیں رہا ہوں، صرف آپ کو اس کی بنیاد بتا رہا ہوں۔ جب ہم یہ بغیر نقطے والی ہا کو پڑھیں گے تو شروع میں جو آواز سٹارٹ ہوگی یہاں سے سٹارٹ ہوگی، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے نقطے والی خا کو، تو یہاں پر ہم جیسے کہ انسان بعض دفعہ اسے کھانسی آتی ہے تو وہ منہ کو اپنی زبان کو صاف کرنے کے لیے ایسے کرتا ہے، اس والے انداز میں ہم اس کو شروع کریں گے۔ اب یہ پڑھے گا، کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ بغیر نقطے والا اور یہ نقطے والا خا۔ ایک تو یہ موٹا ہے، ایک تو یہ نقطے والا جو خا ہے، یہ نقطے والی خا موٹی ہے، اور یہ باریک ہے، پتلی ہے دونوں حلق سے پڑھے جانے والے ہیں، لیکن یہ باریک ہے اور یہ موٹی ہے۔ یہ اس کو پر پڑھا جائے گا، پر۔ خا، اس کے بعد یہ دال ذال۔ یہ دونوں جو حروف ہیں ان کو اسی طرح عربی کے اندر الف سے لے کے یا تک جو حروف موٹے ہیں، جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی یہ حرف ہیں، ان کو جو ہے ان کو ہم یعنی اسی طرح ہونٹوں کو مسکرانے والے انداز میں اگر ہم پڑھیں گے تو وہ سارے کے سارے ایک دم عربی لہجے کے اندر ہمارے منہ سے ادا ہوں گے انشاءاللہ۔
تو یہ دونوں بھی اسی طرح دال، آپ دیکھیں دال دال، اگر ہم یوں کہیں گے دال، یہ صحیح نہیں ہے، دال۔ ابھی یہ عجیب لگتا ہے، لیکن جب اسے تلاوت کے اندر، قرات کے اندر ہم اسے جب پڑھیں گے، الفاظ اور جملے جب بنیں گے، تو وہاں پھر جا کے پتہ لگے گا اس کی ادائیگی کا، آج اس طرح سیکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ دال دال، اب یہ ہے دال، اس کے پڑھنے کا انداز اس سے ملتا جلتا ہے تا سے۔ جس طرح تا کو پڑھتے ہوئے زبان تھوڑی سی باہر نکلتی ہے اور دانتوں سے لگ کے تو ہم کہتے ہیں تا، اسی طرح ہم جب اسے پڑھیں گے تو بالکل اسی طرح ذال ذال، زال نہیں کہنا، زال نہیں کہنا۔ عموماً جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید تو وہ ان الفاظ کے اندر فرق نہیں کرتے، جیسے یہ ثا ہے اور آگے سین ہے، صاد ہے، تینوں کا جو ساؤنڈ ہے وہ مختلف ہے، لیکن ہم وہ ایک ہی اس کو مکس لے کے چلتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری جب ہماری مکمل ہو جائے گی یا تک تو ہم ان کے حروف کا جو ہے وہ الگ الگ ساؤنڈ آپ کو سمجھائیں گے۔ فی الحال ذال ذال، اب یہ جو را ہے، یہ را موٹے حروف میں سے نہیں ہے، لیکن اس را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوگی تو تب ہم اس کو پر پڑھیں گے، را را را، لیکن اسی را کے نیچے جب زیر ہوگی تو یہ را موٹی نہیں پڑھی جائے گی، یہ بات کی بات ہے۔ بہرحال ابھی آپ اس کو پڑھیں گے را، اور اس کو پڑھیں گے ز ز ز ز، یعنی یہ اس میں اور اس میں، ان دونوں کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ یہ عموماً جب ہم پڑھتے ہیں تو ان دونوں کو جو ہے وہ ان دونوں کے آواز میں، ان کے ساؤنڈ میں ہم فرق نہیں کرتے۔ یہ ہے ذال نرمی کے ساتھ، اور یہ ہے ز سختی کے ساتھ ز۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لہٰذا ہم مختصر کرتے ہیں، یہ ہم نے کل پڑھا تھا مگر یہ سبق نمبر 1 کے اندر ہی ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے ح خ دال ذال را ز، ح ح ح خ خ خ دال دال ذال 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 را ز را ز۔ اگر آپ کی دلچسپی ہوئی، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ میں یہ بات اللہ کی توفیق سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے، آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے، آپ اپنی جاب پہ بیٹھ کے آپ قرآن مجید صحیح تلفظ سے سیکھ سکیں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے تعاون کیا اور توجہ کی اور وقت دیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے، اس کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔